السلام علیکم۔ آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ نماز فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج کرو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم پر حج فرض ہے۔ تو دراصل یہ چیزیں، ان کے بارے میں جس طرح بات کی گئی ہے، اس سے تو نہیں لگتا کہ یہ ہم پر فرض ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کی، ان سب کی فرضیت کو مانتے ہیں۔ تو دراصل ہمارے اوپر کیا فرض ہے، وہ سورہ قصص آیت نمبر 28 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، کہ بے شک اللہ نے تم پر قرآن کو فرض کیا ہے۔ تو چونکہ یہ تمام باتیں، نماز کی ادائیگی کا حکم، روزوں کی ادائیگی کے روزے رکھنے کا حکم، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم، حج کا حکم، یہ سب قرآن میں آیا، اس لیے یہ ہم پر فرض ہو گئے۔ یعنی جو بات قرآن میں آ جائے گی وہ ہم پر فرض ہو جائے گی، لیکن ہم نے صرف انہی چیزوں کو فرض سمجھا ہوا ہے اور باقی چیزوں کو ہم نے فرض سمجھا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ بات بھی ہمیں شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے کہ ان الذی فرض علیک القرآن، سورہ القصص 28 نمبر صورت ہے اور اس کی 85 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شک ہم پر قرآن کو فرض کر دیا ہے۔ تو قرآن پورے کا پورا فرض ہے، الحمد سے والناس تک کا پورا قرآن ہم پر فرض ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ڈو اٹ، یہ کرو، وہ بھی ہم پر فرض ہے، اور ڈو ناٹ، یہ نہ کرو، ڈونٹس، یہ نہ کرو، یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ بہرحال ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کی اہمیت کو جاننا ہے۔ رمضان چونکہ قرآن ہی کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن رمضان میں اتارنا شروع کیا تھا، تو یہ وقت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اس قرآن کی طرف واپس لوٹ آئیں اور اس قرآن کو کھولیں اور اس کو سوچیں، سمجھیں اور اس میں اپنا عقل و شعور استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں سورہ قصص کی آیت نمبر 85 میں کہ ان الذی فرض علیک القرآن، اللہ نے بے شک تم پر قرآن کو فرض کر دیا ہے، لرادوک الی معاد، اور وہ تمہیں وعدے کی جگہ پر لوٹائے گا۔ وعدے کی جگہ کیا ہے؟ یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اکٹھے کرنا ہے اور تم سے قرآن کے حوالے سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرآن ہم پر فرض کیا اور اس قرآن پورے کے پورے کے متعلق ہمارے سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا سلیبس، اس دنیا کے امتحان گاہ میں جو ہمیں سلیبس دیا گیا ہے وہ قرآن ہے، اور اس سلیبس کے اکارڈنگلی ہم سے قیامت کے دن سوال جواب ہوگا۔ تو ہمارے جتنے بھی ٹیسٹ ہے، ہمارا جتنا بھی امتحان ہے، وہ قرآن کے متعلق ہوگا۔ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں اور قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، اور قرآن اللہ کی بات ہے، اور قرآن کو ماننے کو، اللہ کی بات کے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ لرادو کا الی معاد، تمہیں اس وعدے کی جگہ پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن، اس دن تمہیں لوٹنا ہے اللہ کے حضور۔ تو اللہ کے حضور لوٹنے کے لیے دیکھیں کہ ہمیں جو زندگی دی گئی ہے، جب ہم بچپن میں، جب ہماری پیدائش ہوتی ہے، تو ہماری پیدائش سے لے کر ہماری موت تک کا جو بھی پروسیس ہے، بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اور پھر ادھیڑ عمر آ جاتی ہے، تو اس ساری عمر کو ہم اس دنیا میں گزارتے ہیں، اور اس کے گزارنے میں ہم اپنا یہ اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے کہ اگر ہم کہیں کہ جی لڑکپن بہت اچھا ہے تو ہم اس کو کوئی 2 4 10 سالوں کے لیے روک لیتے ہیں، یا ہم سمجھیں کہ جوانی 17 18 سال کی عمر بہت اچھی ہے، یہ کوئی 8 10 سال 20 سال ہم اس کو روکے رکھتے ہیں اور ہم اس کو خوب انجوائے کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہم تو یہ اتنا بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور زندگی اپنے تسلسل کے ساتھ چلی جا رہی ہے۔ جیسے ایک ٹائمر ہوتا ہے نا، کہ وہ مشین ہوتی ہے، کوئی مشین لگاتے ہیں ہم، اس کو ایک ٹائمر لگا دیتے ہیں، کوئی 10 منٹس کا یا 15 منٹس کا، اس کی ضرورت کے مطابق۔ تو جیسے ہی وہ 10 یا 15 منٹس پورے ہوتے ہیں، وہ بزل بج جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں، ہر انسان کو جب بنایا تو ہماری زندگیوں کا بھی ایک ٹائمر لگا دیا ہے، اور زبردست بات یہ ہے کہ ہمارے ٹائمر کے متعلق ہمیں بھی علم نہیں ہے کہ یہ ٹائم کب ختم ہو جانا ہے۔ کسی کی زندگی کتنی ہے، چند سال ہے، چند گھڑیاں ہیں، چند ساعتیں ہیں، یا 20 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ جیسے ہی یہ ٹائمر جو اللہ تعالیٰ نے فکس کر دیا ہر ایک انسان کا، وہ جیسے ہی بزل بجے گا وہ ختم ہو جائے گی اس کی زندگی کی مہلت۔ تو یہ
اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو یہ ٹائم دیا ہوا ہے جس میں ہمیں یہ آگاہی دے دی گئی ہے کہ تم پر قرآن کو فرض کر دیا گیا ہے، اور تم پر چونکہ قرآن فرض ہے تو قرآن میں آئی ہوئی ہر چیز فرض ہے۔ اب قرآن میں جس بھی انداز میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق بات کی ہے، دراصل وہ ہر بات ہم پر فرض ہے۔ تو اس بات کو آج ہمیں سمجھ لینا ہے کہ قرآن پورے کا پورا الحمد سے والناس تک ہم پر فرض ہے۔ قل رب عالم من جاء بالہدا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ کون الہدا کے ساتھ آیا۔ جب قیامت کے دن ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو الہدا قرآن کا نام ہے، یہ ہے اللہ کی ہدا، اللہ کی دی گئی ہدایت، یہ الہدا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اس قرآن کے ذریعے ہمیں یہ وارننگز بھی دے رہے ہیں اور ہمیں یہ اویئرنیس بھی دے رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کون شخص قیامت کے دن اس قرآن کے مطابق اپنے اعمال لے کر آیا ہے، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون اس قرآن سے ہٹ کر اپنے گمراہ عقیدے اور اعمال لے کر آیا ہے۔ اور یہ انسان ہی کی دعا کے نتیجے میں، انسان ہی کی فرمائش کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا ہے، کیونکہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو اس سلسلے میں اللہ پاک نے انسان کو یہ کتاب عطا کی، اور ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم سورہ بقرہ کو رمضان میں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس سلسلے میں آپ کو روزانہ ایک لیکچر ملے گا۔ آپ نے ترجمے والا قرآن کھولنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جانا ہے۔ تو آج ہم شروع کر رہے ہیں سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 1 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کیا ہے؟ بسم اللہ کا ہے بے ساتھ اسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم جو بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو جو شخص بھی بسم اللہ پڑھتا ہے وہ بسم اللہ کا ابتدا کرتا ہے، بسم اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یعنی اللہ کے اسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ بسم اللہ ایک ایسا جملہ ہے، اس میں اللہ کی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر اس کی بندش پر آپ اور ترکیب پر غور کریں تو یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ دراصل یہ جملہ مبتدا کے بغیر ہے، یعنی جو ابتدا کرتا ہے جملے کی اس کے بغیر ہے یہ جملہ، اور جو بھی انسان اس جملے کو ادا کرتا ہے وہ دراصل خود اس جملے کا مبتدا بن کر اس جملے کو مکمل کر دیتا ہے۔ جیسے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ میں کہیں نہیں ہے، لیکن میں کون ہے؟ وہ انسان ہے جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، یعنی جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے اور قرآن کا آغاز کرتا ہے تو وہ قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور وہ قرآن کے پیغام کے ساتھ براہ راست اس کا ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی ابتدا بھی انسان کو اپنے کلام کا حصہ بنا کر کی ہے، اور جو انسان بھی یہ جملہ ادا کرتا ہے وہ اللہ کے کلام کا حصہ بن جانے کا شرف حاصل کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ الف لام میم، الف لام اور میم یہ 3 حروف ہیں جنہیں ہم حروف مقطعات بھی کہتے ہیں۔ ذالکا یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ شک، فیہی اس میں، ہدن للمتقین ہدایات ہیں متقیوں کے لیے۔ تو اس کتاب میں جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے یعنی قرآن مجید، اس کی ریکویسٹ انسان نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، جس راستے پر چلوں تو میں انعام یافتگان ہو جاؤں، اور اگر میں اس راستے کو چھوڑوں تو پھر میں گمراہوں میں سے ہو سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے وہ کتاب جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے۔ فیہی ہدن للمتقین، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدایات ہیں للمتقین، ان کے لیے جو اللہ کا کھٹکا رکھتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا کھٹکا ہے۔ تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا کھٹکا ہو، جس کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی تڑپ ہو، اللہ کی فکر ہو، اللہ کی فکر کا جذبہ جس کے اندر ہوتا ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں یا متقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ کانشیس ہو جانے کا نام ہے، یعنی جو لوگ گوڈ کانشیس ہوتے ہیں، اللہ کانشیس ہوتے ہیں، وہ متقین ہیں۔ اور جو اللہ کانشیس ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اللہ ہی کی بات کو پریفرنس دیں گے، اور اللہ کی بات کہاں پر ہے؟ قرآن میں ہے، اور وہ قرآن کیا ہے؟
ہدن ہے، ہدایات ہیں، اسی میں اللہ کی تمام ہدایات موجود ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے، الذین، متقی وہ لوگ ہیں جو، الذین وہ لوگ جو، یؤمنون وہ مانتے ہیں، بالغیب غیب کو، یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے بتائی ہیں وہ پہلے انسانوں کو معلوم نہیں تھیں، تو وہ اللہ کی ان تمام باتوں کو مانتے ہیں، جو قیامت تک کے لیے بھی کئی باتیں ایسی ہیں جو انسان سے پوشیدہ ہیں۔ قیامت تک کے لیے کائنات میں بہت سارے غیب ہیں، اللہ کے نظام میں بہت ساری چیزیں ہیں جو غیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق انسان کو انفارمیشن دی ہے، تو وہ اس سب باتوں کو مانتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کرتے ہیں الصلاۃ، اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق نماز کی صورت میں۔ اب غیب، قیامت بھی غیب ہے، آخرت کا دن بھی غائب ہے انسان سے، جنت بھی غائب ہے اور دوزخ بھی غائب ہے، اور حساب کتاب بھی ہونا ہے، یہ بھی انسان سے غائب ہے۔ لیکن یہ جو تقوی والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قرآن کی بات کو مانتے ہوئے ان تمام غیب کی باتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ان کو مان لیتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرتے ہیں نماز کے ذریعے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک نے آپ کو جو جو بھی دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، وہ سب رزق میں آتا ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ رزق صرف کھانا پینا ہے، کھانے پینے کی چیز کو ہم رزق سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو مال دیا ہے، یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اولاد دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر بار اور یہ سارا مال و دولت اور علم دیا ہے، ایون کہ یہ جو علم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، یہ اللہ ہی کا دیا گیا ہے، یعنی جو اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے، اس کو آپ نے انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی خیر کے لیے خرچ کرنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو ضرورت مند لوگ ہیں، جس کو جس چیز کی ضرورت ہے، آپ اس حوالے سے، کچھ لوگ آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں بڑا ان کے پاس مال و دولت اور پیسہ ہے، لیکن ان کے پاس صحت کے حوالے سے کوئی کمی ہے، تو آپ اگر صحت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہوئی ہے اور آپ کسی حوالے سے ان کی خدمت کر سکتے ہیں، تو یہ بھی وہ خرچ ہے جو آپ خرچ کر رہے ہیں ان کے اوپر، اس کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جہالت ہے اگر لوگوں کے اندر، تو آپ علم کی روشنی، قرآن کی روشنی ان تک لے کر جائیں، تو یہ بھی آپ اللہ کا دیا ہوا رزق ان میں خرچ کر رہے ہیں، یعنی اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی خیر کے اور بھلائی کے کاموں کے اوپر صرف کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا کھٹکا رکھتے ہیں اور اللہ ہی سے امید رکھتے ہیں اس کے اجر کی۔ والذین، اور یہی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون جو مانتے ہیں، بما انزل الیک جو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوئی، یہ کتاب یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، پہلے کے پیغمبروں پر جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اتاری تھیں انسانیت کی گائیڈ لائنز کے لیے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر کہ ہمیں وہاں پر اکٹھے ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور قرآن کے مطابق اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس کا ان سب پر آخرت کے حساب کتاب پر یقین ہے۔ یہ ہے تقوی کی تشریح جو قرآن خود کر رہا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، دراصل یہ تقوی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو علی ھدی من ربہم، جو اللہ کی دی گئی، رب کی دی گئی ہدایات پر قائم ہیں۔ اللہ کی دی گئی ہدایات کدھر ہیں؟ یہ سب کو معلوم ہے، اللہ نے اپنی ہدایات قرآن میں دی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی دی ہوئی ہدایات پر قائم رہتے ہیں، اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اس کے ڈوز اور ڈونٹس پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، وہ ہدا پر ہیں، وہ قرآن پر ہیں۔ یہ جو تقوی والے لوگ ہیں، یہ ان کی تشریح آ رہی ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دراصل اس قرآن کے اوپر عمل کرنے ہی کی بنیاد پر یہ لوگ پھر کامیابی حاصل کریں گے آخرت کے دن پر۔ تو جو لوگ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ڈائریکشنز کے مطابق عمل کرتے ہیں، انہی کے لیے آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں ہیں، کیونکہ انہوں نے جو سلیبس اللہ پاک نے دیا تھا، اس سلیبس کے مطابق اپنا امتحان دیا، تو ان کو پھر
فلاح ہی فلاح ہے ان کے لیے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفروا کا مطلب ہے انکار کرنا۔ ہمارے ہاں جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کافر کا یا کفر کا، تو ہم لوگوں کی ذہن سازی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید واگا بارڈر پار والوں کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو اللہ کی کتاب کی انکار کرتے ہیں، اللہ کی کسی بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات کا، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ اب اگر آپ نے کسی انسان تک اللہ کی بات ہی نہیں پہنچائی ہو اور اس نے اس کا انکار یا اقرار ہی نہ کیا ہو، تو آپ اس کے متعلق کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہے؟ کافر تو وہ ہو سکتا ہے جس تک اس کی اللہ کی بات پہنچائی جائے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور وہ اس کا انکار کر دے۔ تو کفرو کی نشانی آپ کو میں بتاتا ہوں پورے قرآن میں کیا ہے، کہ کفرو کا لفظ ہمیشہ آیا ہے اللہ کی آیات کے ساتھ، الذین کفروا بآیاتنا، اور کذبوا کا لفظ بھی ہمیشہ بآیاتنا یعنی ہماری آیات، اللہ کی آیات کے ساتھ آیا ہے۔ تو جب بھی یہ لفظ آئے گا قرآن میں، آپ اس کو نوٹ کریں کہ اس کو اگر آپ اس کا ایگزیکٹ میننگ جاننا چاہتے ہیں تو اس کا ایگزیکٹ میننگ ہمیشہ کفروا بآیاتنا اور کذبوا بآیاتنا، یعنی دونوں لفظ قرآن کی آیات کے انکار کے اور جھٹلانے کے میننگز میں آئی ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کی کتاب سے، اللہ کی بات سے انکار کرتے ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، سیم لائک دیٹ، ایک ہی بات ہے، انذرتہم، کہ آپ انہیں آگاہی دیں، آپ انہیں انذار کریں، آپ انہیں توجہ دلائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم، تم انذار کرو ان کو، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب، اللہ کی بات نہیں مانتے، اب آپ ان کو کسی بھی اور طریقے سے اگر آپ ان کو نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت ان کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ جن کو اللہ کی کتاب سے نصیحت نہیں جو لوگ لیتے، جو لوگ اللہ کی کتاب سے نہیں جڑتے، جو کتاب اللہ کے انکاری ہیں، ان کو آپ نصیحت کریں یا نہ کریں وہ ہدایت پر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہدایت ساری کی ساری کس میں ہے؟ ذالک الکتاب، اس کتاب میں، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی کجی یا ٹیڑھ نہیں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن کے بارے میں کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو تم اس کے اندر بہت سارا اختلاف پاتے، یعنی آپس میں کنٹرڈکٹ کرتی آیات، اللہ کی ایک بات دوسری بات سے ٹکرا جاتی۔ آپ دنیا کی کوئی اور کتاب اٹھا لیں، کوئی بھی کتاب اٹھا لیں ادر دین قرآن، آپ کوئی بھی بک اٹھائیں، آپ دیکھیں اس میں موجود باتیں ایک بات دوسرے سے کنٹراڈکٹ کر رہی ہوتی ہے، مل جاتی ہیں آپ کو ایسی باتیں، لیکن قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ لوگ جو قرآن کی آیات کا، اللہ کی بات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، دراصل اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو لاک کر دیا ہے، سیزڈ کر دیا ہے۔ خاتمہ کہتے ہیں مہر لگا دی ہے، یعنی سیزڈ کر دیا ہے۔ مہر سب سے کوئی بھی کاغذ یا آپ انویلپ کرتے ہیں تو اس کو سیز کرنے کے بعد اس کے اوپر لاسٹ میں سٹیمپ لگا دیتے ہیں، تو یہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے قلوب کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو، وعلی سمعہم، اور ان کے سننے کے اوپر، ان کی سماعتوں کے اوپر، نہ وہ قرآن کو سنتے ہیں اور نہ ہی اس میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچ بچار کرتے ہیں، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی پردے ڈلے ہوئے ہیں۔ آنکھوں پر پردے کی بات کیوں آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات کی ہے؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا قول ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے، تو اللہ کا قول اور فعل پکار کے اللہ کی وحدانیت کی اوپر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر پکار کے وہ دلائل دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تمہیں آنکھوں سے بھی نظر نہیں آتا؟ کیا تم کانوں سے بھی قرآن کو نہیں سنتے؟ اور کیا تم اپنے دل سے غور و فکر نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے نا کہ افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا تمہارے قلوب پر قفل لگے ہوئے ہیں، لاک کر دیے گئے ہیں تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں؟ تو جن لوگوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کی آیتوں کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے، ان کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی حالت یہ ہے کہ جیسے اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کے سماعتوں پر، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں پر اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور
پھر اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ جو لوگ قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھیں گے، جو لوگ قرآن کی بات کی طرف نہیں آئیں گے، جو لوگ قرآن کے علاوہ دیگر ذرائع سے دین تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، جو لوگ اللہ کی بات اللہ کے قرآن کے علاوہ کہیں اور ڈھونڈیں گے اور سمجھیں گے، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ بالکل بند ہو گئی ہیں، اور وہ نہ قرآن کو سنتے ہیں تلاوت ترجمے کے ساتھ، اور ان کو کائنات میں اللہ کی جو نشانیاں ہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ساتھ اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھا ہوا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ربنا آمنا، اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہم نے مان لیا، بما انزلتا، جو آپ نے نازل کیا، واتبعنا الرسول، اور ہم نے اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ لیں۔ صدق اللہ العظیم۔